قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عالمی دباؤ کو مسلم حکمرانوں کی نااتفاقی اور کمزوریوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قیام کو بھی آغا حامد موسوی نے گھناؤنی سازش قرار دیا۔ قائد ملت جعفریہ کے جرأت مندانہ موقف کی مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ مسلم حکمرانوں کی نااتفاقی اور کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ عالمی اداروں کی قراردادوں پر عمل درآمد کی بجائے کشمیر و فلسطین کے دیرینہ مسائل کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ عالمی شیطانوں نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ایک منظم سازش کے تحت اسرائیل کا ناجائز وجود عمل میں لایا۔ یہود و ہنود فلسطین و کشمیر میں اسی ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے مسلم حکمرانوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آقا موسوی نے کہا کہ عرب لیگ، OIC اور اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی ادارے استعمار کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوں اور مظلومین کا ساتھ دیں، ورنہ ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ مسلم حکمرانوں کے لیے آئیڈیل طرز حکمرانی ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا کہ کشمیر میں ہندوؤں کی آبادکاری کے خواب دیکھنے والی ہندو محاسبائی یاد رکھیں کہ کشمیر متنازع فی علاقہ ہے، جسے نہرو خود اقوام متحدہ میں لے کر گیا، جہاں نصف درجن سے زائد قراردادیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں منظور ہوئیں، اور بھارت نے اقوام عالم سے وعدہ کیا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے اپنا مستقبل خود متعین کرنے کا حق دیا جائے گا۔ قائد ملت جعفریہ آقا موسوی نے کہا، عرب ریاستیں، عرب لیگ اور OIC جرأت کا مظاہرہ کرتے تو القدس و گولان کی پہاڑیوں سے محروم نہ ہوتے، اور نہ ہی استعمار القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کی جرأت کرتا۔ یہ اقدامات سراسر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جسے امریکی لونڈی اقوام متحدہ نے بھی غیر قانونی قرار دیا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ کشمیر و فلسطین میں بھارتی و اسرائیلی اقدامات کے خلاف اگر مسلم حکمران اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو کبھی استعماری پیٹھو اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہوتے۔